کہ قرآن مجید کی بیسک جو ہے وہ اس کا نالج کیا ہے. قرآن کے بارے میں جس کتاب کو پڑھنا ہے اس کا تعارف تو ہونا چاہیے بندے کو, اس کا تعارف ہونا چاہیے بندے کو. تو میں ایک تعارف اور انداز سے بھی کرواتا ہوں. قرآن مجید کے تعارف کے لیے یاد رکھیں, یہ ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب, جیسے اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھ سے زیادہ پیغمبر اللہ نے بھیجے دنیا میں. ہمارے نبی سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں پیغمبر آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہماری باری آئی, امت محمدیہ کی باری آئی, اللہ نے ساری کتابوں کی سردار, سارے نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. اسی طرح اللہ نے آسمان سے پہلے بھی قرآن سے تورات کو اتارا, انجیل کو اتارا, زبور کو اتارا, صحف موسیٰ, صحف ابراہیم اتارے گئے, صحیفے اتارے گئے. بعض نے لکھا ہے کہ 104 آسمانی کتابیں اور صحیفے ٹوٹل بنتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صحیفے اور کتابیں اتاری گئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہماری باری آئی, جہاں ہمیں سارے نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے, وہاں اللہ نے ہمیں کتابوں کی سردار یہ قرآن بھی عطا فرمایا. اور یہ قرآن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. میں یہاں پہ آیا, میرے محترم دوست نے, حاج صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ پاکستان سے شیخ تشریف لائے ہیں, شیخ محبوب ابو عاصم حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے, یا کوئی نئے شیخ آئیں گے, کوئی عالم آئے گا, کوئی حافظ صاحب آئیں گے, کوئی قاری صاحب آئیں گے, تو ان کا تعارف کروانا پڑے گا. ایسا ہی ہوتا ہے جی, تعارف کروانا پڑتا. حتیٰ کہ کوئی وزیر نیا لگے تو ہمیں بتایا جاتا ہے جی اب یہ نامزد ہو گئے ہیں, یہ وزیر جو ہے آپ وہاں پہ کام کریں گے, یہ وزارت تعلیم ان کے پاس ہے, یہ وزارت ان کے پاس ہے. تعارف کروانے کی ضرورت ہے. ہر بندہ تعارف کا محتاج ہے, ہر بندہ تعارف کا محتاج ہے. کسی کا میڈیا کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے, کسی کا سوشل میڈیا پہ تعارف کروایا جاتا ہے, کسی کا لوگوں کے سامنے تعارف کروایا جاتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کا تعارف چاہیں تو یہ قرآن مجید, اللہ نے اس کو کسی کے تعارف کا محتاج نہیں رکھا. اللہ نے اس کو کسی کے تعارف کا محتاج نہیں رکھا. اللہ نے اس کا تعارف خود اس قرآن کے اندر اتارا ہے. مثلا جب ہم تعارف کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے, ہم اس کا نام پوچھتے ہیں, کتاب تیرا نام کیا ہے, تو یہ کتاب ہمیں بتائے گی کہ یاسین والقرآن الحکیم, میں حکمتوں سے بھرا ہوا سمندر قرآن تمہارے سامنے. اپنا تعارف یہ خود کرواتا ہے. پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں, اے قرآن اچھا یہ تو بتا کہ تجھے بھیجا کس نے ہے, تجھے بھیجا کس نے ہے. کوئی سفیر آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھئی کس کی طرف سے آئے ہو, کس نے آپ کو بھیجا, ویلیو اس کی ہوتی ہے, کس نے آپ کو بھیجا ہے. اس سفیر کی بیسیکلی اہمیت جو ہوتی ہے بھیجنے والے کی طرف سے ہوتی ہے, یہ فلاں ملک کی طرف سے ہے, اس کو فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے. اس کو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تو یہ بتا تجھے بھیجا کس نے ہے, تو قرآن مجید کہتا ہے تنزیل من رب العالمین, مجھے کائنات کے رب نے بھیجا ہے. ہم اس سے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو یہ بتا تجھے لے کے کون آیا ہے, تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین, مجھے فرشتوں کے سردار جبریل امین جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں, ان کو دے کے مجھے بھیجا گیا ہے. ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں تو یہ بتا تجھے کس مہینے میں اتارا گیا, تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا بابرکت مہینہ تھا جس مہینے کے اندر مجھے اتارا گیا. اچھا آپ کو یہ پتا قرآن مجید نازل کب ہوا تھا, پہلی وحی کب آئی تھی, قرآن مجید کی پہلی وحی کب آئی تھی جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری باتیں جو رہ جاتی ہیں. آپ کی زندگی کا 41واں سال تھا. کتنا سال تھا؟ 40 سال پورے ہو چکے تھے, 41واں سال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار حراء کے اندر عبادت میں مصروف تھے. رمضان المبارک تھا. رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن مجید بعد از نماز مغرب حضرت جبریل امین جو ہے وہ لے کے آئے, اور سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا. کیا وحی تھی؟ اقرا. یہ باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ اللہ کے رسول پہ یہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ جبریل امین مجھے لے کے آیا. ہم پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا کہ تجھے اتارا کس پہ گیا, تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد, مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بتا قرآن کہ تجھے اتارا گیا, بھیجا گیا, تیرا ٹھکانہ کون سا ہے, تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ, مجھے میرے اللہ نے لوح محفوظ میں جمع کر رکھا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو یہ بتا کیا تیرے اندر کوئی شک ہے,
تیرے اندر کوئی شبہ ہے تو قرآن کہتا ہے مجھے کھولو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے دنیا کے اندر بڑی بڑی جو ہے وہ لا کی کتابیں پڑھی، میڈیکل کی کتابیں پڑھی، ہم نے بایو کی کتابیں پڑھی، کیمسٹری پڑھی، ہم نے میتھمیٹکس کو پڑھا، ہم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ جغرافیہ کی بڑی بڑی کتابیں دنیا میں پڑھنے کا جو ہے وہ انسان کو موقع ملتا ہے۔ ہر کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے اگر کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں مطلع کریں اور شکریہ کا موقع دیں تاکہ ہم اصلاح کر سکیں۔ دنیا کی کتابوں کا یہ معاملہ ہے، بڑی سی بڑی فلسفے اور منطق کی کتابوں کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اس کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تورات کو بھی اتارا گیا، ابھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انجیل کو اتارا گیا، آسمانی کتاب تھی، پیغمبروں پہ اتارا گیا، وہ محفوظ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر زبور کو اتارا گیا، محفوظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کو اتارا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو بندہ اس قرآن کے سچا ہونے میں شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کے قرآن میں شک نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں قرآن تو یہ بتا کہ تجھے اتارا تو گیا، تجھے بھیجا گیا، لیکن تیری حفاظت کون کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس اللہ نے مجھے اتارا ہے قیامت کی صبح تک میری حفاظت بھی وہ اللہ ہی کرے گا۔ اچھا قرآن تو یہ بتا کہ تیرا رعب اور دبدبہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے مجھے اتارا ہے، لو انزلنا، اگر ہم اتار دیتے ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کس پر؟ پہاڑ پہ، اگر پہاڑ پہ پتھروں پہ چٹانوں پہ اتار دیتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو دیکھتا کہ یہ پتھر اور پہاڑ بھی اس قرآن کو بھیجنے والے اللہ کے رعب اور دبدبے سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن تیرا پیغام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، جو بندہ مجھے اپنے سینے سے لگائے گا میں اس کو لادینی اور گمراہی چھڑا کے اس کے اللہ سے ملوا دوں گا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کا مختصر سا تعارف ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنا سعادت ہے، جس کو پکڑنا بھی سعادت ہے، جو باعث برکت ہے، جو باعث رحمت ہے، جو باعث اجر و ثواب ہے، جس کو پکڑ کے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ ایک ایک حرف کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس قرآن نے پوری دنیا کے اندر کتنے لاکھوں عیسائی یہودی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، اس کو پکڑا، اس کو سینے سے لگانے کی کوشش کی، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اس کی تفسیر میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔